بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، جب پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ میں جو میری آج کی نوجوان نسل ہے ان سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ دوستیوں سے بچیں، دوستیوں سے پرہیز کریں، دوستیوں میں وقت ضائع نہ کریں، اپنا کوئی نہ کوئی کام، تعمیری کام کریں، اپنا وہ کام کریں جس سے آپ کو ذاتی طور پر فائدہ ہو۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارنے کا سوال بڑا آتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے، رات رات تک بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ فضول ہے سب کچھ۔ اس لیے اس فضولیت کو چھوڑ کے کو نافع کام کریں۔ غیر نافع کام جو ہے نا وہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ دوستیاں جو ہے نا یہ انسان کے جو ہے نا ہڈ ان میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ نکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ دوستیوں کو چھوڑ کر آپ اپنا کام جو ہے اس میں دلچسپی لیں، اس میں محنت کریں، اس میں وقت لگائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ انسان کے پاس دولت ہو تو عزت دولت کی ہوتی ہے، انسان کی نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی زمانے میں ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کی محنت سے دولت حاصل کرتے ہیں اس میں ان کا نام ہوتا ہے، اپنے پروفیشن میں نام ہوتا ہے، اپنے پبلک میں نام ہوتا ہے، لوگ انہیں سلام کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے اچھے کام کر کے، نیک کام کر کے، اپنے فرائض منصبی جو ہیں ان کو پورا کر کے آپ اپنا وقت ضائع مت کریں۔ اس میں آپ کی عزت ہے، اس میں آپ کا مقام ہے۔ جو لوگ مصروف ہیں، جو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ان کو جا کے ملنے جائے وہ ان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے، وقت بہت ضروری ہے، قیمتی ہے، نوجوان نسل کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر آج ضائع ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آنے کا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ میرے والد محترم جو تھے نا وہ بڑے مدبر اور عقل مند آدمی تھے، گفتگو بڑی اچھی کرتے تھے، اور جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو سامنے بیٹھے لوگ سنتے تھے اس بات کو۔ وہ پرے پنچایت انہی کے پاس ہوتی تھی، وہ اپنے علاقہ کے سرپنچ بھی تھے، نمبردار بھی تھے گاؤں کے، اس لیے وہاں پہ لوگ آتے تھے، وہ فیصلے وغیرہ کراتے تھے۔ تو اس لحاظ سے میرے والد صاحب کا بڑا اپنے علاقے میں ایک بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا۔ تو وہ بات بتایا کرتے تھے کہ ایک لڑکا وہ ہر روز رات کو لیٹ آتا تھا گھر۔ یہ جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، نوجوانی کے عالم میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لڑکا تھا تو وہ اپنے گھر لیٹ آیا کرتا تھا۔ تو اس کے باپ نے پوچھنا کہ کہاں تھے، وہ کہتا دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس نے پوچھنا کہ کہاں تھے یار، رات کو لیٹ نہ آیا کرو، شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرو، لیکن وہ اس کا عادت ہو گئی تھی۔ تو ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ چلو یار اپنے دوستوں سے ملاؤ تو صحیح، مجھے ملاقات تو کراؤ۔ اس نے کہا چلو۔ وہ گئے تو ایک دوست کے گھر گئے تو اس نے اندر سے کہہ دیا کہ وہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اس وقت نہیں ملاقات ہو سکتی، لیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے کا پیغام بھی اسی طرح کا آیا کہ میں مصروف ہوں، اس وقت میں نہیں مل سکتا۔ تیسرے کے گھر گئے، تیسرے نے بھی یہی کہا۔ وہ 4-5 دوستوں کے گھر گئے، کسی نے ان سے ملاقات تک نہیں کی۔ تو اس نے کہا بیٹا میرے ساتھ چلو، میرا آدھا دوست ہے، اس سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے وہ اپنے اس آدھے دوست کے گھر چلا گیا۔ اب کافی دیر بعد اس سے ملاقات ہونی تھی۔ وہاں پہ گیا، اس نے پیغام بھیجا کہ میں آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نا اندر سے پیغام آیا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔
اس نے اندر سے آنے میں کچھ ٹائم لگا دیا، کچھ تھوڑی دیر کر لی، تو بیٹا کہنے لگا میرے دوست اچھے تھے نا، فوراً وہ پیغام تو بھیج دیتے تھے نا کہ میں فارغ نہیں ہوں، میں مل نہیں سکتا ہوں۔ یہ تو اس نے تو ہمیں اتنی اہمیت دی ہے کہ اس نے ہمیں باہر آنے کی بجائے اس نے جواب بھی نہیں ہمیں بھیجا۔ چلو اس نے کہا بیٹا ذرا انتظار کر لو، تھوڑا انتظار کرنے کے بعد وہ اس کا جو آدھا دوست تھا وہ اندر سے آیا، آ کے اس نے سلام دعا لی۔ سلام دعا کرنے کے بعد اس نے کہا بھائی جی معاف کرنا، مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا۔ اور جب وہ باہر نکلا تو اس نے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈانگ پکڑی ہوئی تھی، بیوی اس کے ساتھ تھی، اس نے برقع پہنا ہوا تھا، پردے میں تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میرا دوست جو ہے، وقت اس پہ لگ گیا ہے کہ میں نے سوچا کہ میرا دوست جو ہے وہ آیا ہے اس وقت، تو پتہ نہیں کس مشکل میں ہے۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید اس کا لڑائی جھگڑا نہ ہو گیا ہو۔ میں نے تلوار لی، میں نے ڈانگ بھی لی، اسلحہ پورا جو میرے پاس تھا وہ میں نے اکٹھا کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا شاید اس کو کوئی روپے پیسے کی ضرورت ہوگی، لہذا میں یہ پیسے جتنے بھی ہیں گھر میں وہ سارے اکٹھے کیے کر کے یہ تھیلی ہے اس میں ڈالے ہیں، تو یہ وہ اس میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میری بھابھی جو ہے، میرے دوست کی بیوی جو ہے وہ نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، تو لہذا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ فوراً تیار ہو جا، تم بھی ساتھ چلو، تمہاری وہاں ضرورت نہ ہو جائے۔ وہ جتنے اس کے ذہن میں کام آئے، جتنے اس نے سوچا کہ وہ اس پرابلم میں ہو سکتا ہے، اس مسئلے میں ہو سکتا ہے، اس طرح میں اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، وہ سب مسائل کا حل ساتھ لے کر باہر نکلا اور کہا کہ اب چلو جدھر چلنا ہے۔ اس نے کہا بھائی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بڑی مہربانی، آپ ذرا بیٹھ جائیں۔ چند منٹ وہ بیٹھے اس کے پاس، اس نے بڑی خدمت کی، خدمت واضح کی، اور اس نے کہا کہ کافی دیر ہو گئی تھی، ملاقات نہیں ہوئی تھی، جی چاہ رہا تھا آپ سے ملاقات کروں۔ چلو وہ بات چیت ہو گئی جب، تو اس نے اجازت لے کے واپس گیا، تو اس نے کہا بھائی بیٹے دیکھو میری بات سنو، زندگی میں کوئی دوست ہوتا ہے ایک آدھ، یہ تو نہیں کہ ہر روز دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرتے رہو، جاتے رہو۔ اب تم نے خود دیکھ لیا ہے اس کا جذبہ کیا تھا، اس کا میرے لیے احترام کیا تھا، اس نے میرے لیے اس نے کیا کیا تیاری کی ہے، اور ساتھ چلنے کے یہ میرا پورا دوست نہیں ہے، یہ میرا آدھا دوست ہے۔ تو اس لیے زندگی میں کوئی دوست ایک آدھ بناؤ جو زندگی میں آپ کے کام آ سکے، جو زندگی میں کام نہ آئے وہ اس کی زندگی کیا ہے، وہ دوست کیا ہے۔ اس لیے a friend in need is a friend indeed۔ جو ضرورت کے وقت کام آتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، تو وہ تو آج کل نہیں مل رہے۔ اس لیے یہ ایسی دوستیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت ضائع ایک آدھ دوست ہو بس ٹھیک ہے، اپنا کام جو ہے، جو نافع کام ہے، جو آپ کو نفع بخشا ہے وہ کرو، وقت نہ ضائع کرو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے نئے پیغام کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ۔